جی براڑ نو ذرا شیئر کرو زیادہ تو زیادہ، اور براڑ مفتی صاحب دے حکم دے مطابق ہی میں چلائی ہے۔ تو مفتی صاحب نے مینوں آکھیا اس دن کہ حبیب صاحب آ گئے، میں حبیب آ گئے ہیں؟ میں کہا جی حضور آ گیا، واپس آ گیا۔ میں تے رو کے آکھیا، میں کہا حضور آ گیا؟ تے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اچھا چل پھر اپنا نا کام کر۔ تے میں کہا ٹھیک ہے۔ وہ کل بھی میرا خیال ہے میں ویکھیا تے براڑ چلدی پئی سی کسے دی، ہن کس ویکھیا تے میں کسے دی براڑ نو آن نہیں ویکھیا، صرف ام رباب صاحبہ دی براڑ چل رہی سی۔ میں پھر آخیا، میں کہا چل بھی یار اپنی براڑ آن کر لینا وا، باقی کافی دیر ہو گئی ہے کہ براڑ اپنی آن نہیں کیتی، تو چلو اسی اپنی براڑ آن کر لینے ہاں۔ تے سارے بھائی جڑے نا اینو براڑ نو ذرا شیئر بھی کرو اور لائک بھی کرتے جاؤ، تاکہ براڑ جڑی نا کافی دیر تو بند ہے، اور ایدا جڑا ہے نا ٹنیور یا ایدی کیپیسٹی وہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ انشاءاللہ ٹھیک اکبر۔ ہو جائے گی، شیئر کر جی رہے ہو، میں انشاءاللہ ہو تے جائے گی۔ میں تے دو صاحب تسی بیٹھے ہو، محمد احمد صاحب بیٹھے نے، افی بھائی بیٹھے نے، نعمان بھائی بیٹھے نے، تے بابر بھائی بیٹھے نے، باقی احباب بھی انشاءاللہ تعالی ضرور بر ضرور تشریف لے آؤ گے۔ اور اے نعمان بھائی تسی ساڈے گروپاں دے وچ آؤ نا؟ جی جی ہاں سارے گروپاں چ نا ذرا براڑ نو شیئر کرو، سارے گروپاں نو نا براڑ نو شیئر کرو، مہربانی فرماؤ۔ تے میں نا ساڈے بریسٹر زیک صاحب آئے نے، انہاں نو بھی اٹھا لو اپنے مجاہد نے۔ کون نے؟ بیرسٹر زیک جی جی بیرسٹر صاحب کال پانا، من ذرا کال پا لو، بیرسٹر صاحب کال پا لو ذرا، مہربانی فرماؤ، بیرسٹر صاحب کال پا لو۔ جی جی میں بنانا جی۔ اصل جی نا میں بھی تھوڑا جا نا بڑی سونی آ رہی ہے، بڑی سونی آ رہی ہے۔ اچھا ایک میں عرض کر دیا کہ نا میرے تھوڑے جے آپشن بند ہوئے جے، مارڈینیٹر والا بھی آپشن ویکھیا ہے ذرا کتنے، چونکہ بند رہی ہے براڈ تے ہن چلدی رہے گی نا ریگولر، تے پھر سارے آپشن دوبارہ کھل جان گے انشاءاللہ تعالی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماریہ سے السلام علیکم۔ جی میں نا براڈ درود و سلام تو شروع کیتی ہے، تے درود و سلام تے ہی میں شروع کرنا سا کہ میں کہہ رہا سا کہ درود و سلام جڑی ہے نا وہ ایک چیز ہے کہ وہ قبول ہی قبول ہے، چاہے وہ ایتھے پڑھو، چاہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقدس دے وچ پڑھو، تے وہ سرکار دی بارگاہ دے وچ بھی تے ایتھے بھی درود و سلام قبول ہی قبول ہے۔ اور اے ایک میں نسخہ یقینیاں دینا ہونا کہ یار کسے دا کوئی بھی کام رکیا ہوئے نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقدس دے وچ درود و سلام دے نذرانے پیش کرو، تسی یقین منو الحمدللہ ثم الحمدللہ تواڈے رکے ہوئے کام بھی ہو جان گے۔ اس واسطے کہ اس درود پاک دیاں بڑیاں برکتاں نے، بہت ہی زیادہ برکتاں نے، تے درود سلام ضرور پڑھیا کرو یار۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے،
مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، ادب سے بیٹھ کر اس سبز گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ جدو بندہ انسان پہلے جانا نہیں نا تے بڑی تڑپ ہوندی بے انتہا تڑپ ہوندی ہے کہ یا رب العالمین سانو اپنا گھر بھی دکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقدس دے وچ بھی بادب حاضری دے نصیب پروا، جدوں اتوں ہو آندا ہے نا واپس آندا ہے تے ادو یار دوستو ہور تڑپ بچ جاندی ہے، قسم نال ہور تڑپ بچ جاندی ہے، تے اتوں آنا اتوں بچھڑنا بڑا ہی اوکھا ہے۔ تے حضور دی بارگاہ اقدس دے وچ میری صبح فلائٹ سی، اور اس رات نو میں اتھے کھڑا سا تے میں اپنے اس طرح ہی محسوس کر رہا سا کہ یا رب العالمین ہونے ہی میری جان ہی کڈ لے، سونیا ربا میری اتھے جان نکل جائے، اتوں جڑا جانا ہے نا اتوں واپس ہونا وہ بہت اوکھا ہے۔ ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا ہو زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں، رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں، اسی رات و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ میں سیدہ زہرا پاک دے مزار پرانوار سے گیا نا جی، قبر انور سے، تو میری کفیت ہی بدل گئی یار۔ مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی،
مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ جزاک اللہ جی۔ ماشاء اللہ جی سبحان السلام اللہ علیکم سبحان اللہ۔ جی معین چشتی صاحب السلام بہت علیکم۔ زبردست۔ یہ کامران بھائی کے تھرو میرا تعارف ہوا تھا، یہ معیز چشتی صاحب سے، بہت اچھے ہمارے ختم نبوت کے یہ بھی بھائی ہیں حبیب بھائی، تو میں نے ان جی کو جی کہا کہ آتے رہا کریں، یہ بھی ہماری اپنی براڈ ہے۔ جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ بیان کریں جناب۔ یہ آج کل موضوع ہمارا یہی ہے کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے جو مرزا قادیانی کے قادیانیت کو پروموٹ کیا ہے اور اس کو جو کیا ہے فیصلہ سنایا ہے، تو یہی ہمارا موضوع ہے کہ اس بدبخت نے، اس لعین نے یہ کیا کام کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا اس کے کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں، اور اس کو یہ شک کو ہلانے کی اس نے جرت کیسے کی ہے۔ جی معیز چشتی صاحب، چشتی صاحب ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حوالے سے نا پرسوں ہماری براڈ پہ مفتی مبشر صاحب بھی ماشاءاللہ حاضر تشریف لائے تھے، عثمان بھائی کی براڈ چل رہی تھی، شاید شاہ صاحب آپ کو یاد ہوگا۔ جی جی مجھے یاد ہے، محمد نہیں بلکہ عثمان بھائی کی براڈ پہ ادھر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو سارے۔ عثمان بھائی نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ اس حوالے سے نا ویڈیو بنائیں، کہ پہلے بھی بنائی تھیں تو آپ دوبارہ ویڈیو بنانا شروع کریں، تو میں نے اس پر کل کو ویڈیو بنائی تھی، تو میرا ذہن تھا کہ میں ان کو دکھاؤں پہلے کہ یہ اپلوڈ کرنے کے قابل بھی بنی ہے کہ نہیں بنی۔ تو آپ کے پاس عثمان ان کا نمبر ہے مفتی صاحب کا؟ مفتی صاحب کا نمبر نہیں ہے، لیکن عثمان بھائی کا ہے اور دیگر شخصیات کا بھی ہے۔ وہ مجھے جی کل جی کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو نا مفتی صاحب کا نمبر واٹس اپ کر دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا، میرے پاس تو پڑا، میں آپ کو جو ہے نا ادھر ہی ٹک ٹاک میں ان باکس کر دوں گا، آپ ہم، ویڈیو بھیج کے ان کو چیک کروا کے تو پھر آپ اپلوڈ کریں، پھر سارے بھائی جتنے بھی ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کو ہمیں ٹیگ کر دیں اور ہم اس کے ساتھ ڈیوٹ کا آپشن کھول دیں، ہم آپ کی ساری ویڈیو کے ساتھ ڈیوٹ کریں گے انشاءاللہ۔ چلے انشاءاللہ۔ پہلے تو اس حوالے سے نہیں تھی، لیکن یہ جو چیف جسٹس نے، بلکہ چیف نہیں، میں تو اس کو چیپ ہی کہوں گا، جو اس نے چیپ لیس حرکت کی ہے نا، جاہل انسان نے جس کو اسلام کی بنیادی باتوں کا بھی پتہ نہیں ہے، اور جناب اس نے یہ جو دو شکوں کے اوپر اپنی طرف سے قرآنی آیات کا جناب من مانا سا مفہوم بیان کر کے کہا کہ جناب اسلام تو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی کی غیر مذہب اقلیتوں میں جناب ان کی آزادی کے حقوق کو پامال کریں، تو یہاں پر آزادی کے حقوق کی پامالی تو پائی نہیں جا رہی تھی جناب۔ ایک بندے نے کھچ ماری ہے اور قرآن پاک کے ترجمے کو بلا وجہ ہی اپنی منمانی تفسیر کے ساتھ چھاپ کر اور لوگوں میں وہ بانٹتا پھر رہا ہے، اور تم اس کو کہہ رہے ہو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اوپر سے دلیل کے طور پر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ خود لیا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ قرآن پاک میں تعریف ہو جائے؟ یعنی اس کا کہنا یہ ہے کہ جو مرضی بندہ کرتا پھرے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یعنی وہ غلط آیتیں چھاپیں، غلط ترجمے چھاپیں، اس کی غلط تفسیریں کریں، منمانی تفسیریں کریں، اور جناب دین کا بیڑا غرق کرنے میں وہ ہر کوشش کریں، لیکن ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے جی اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ عجیب ہے نا ویسے یہ۔ جی اصل میں پتہ ہے کیا چکر ہے، اب آگے ہمیں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر کوئی اور اس طرح کا کام گڑبڑ ہوتا ہے اور اس کی رپورٹ کرائی جاتی ہے تو وہ اس فیصلے کو سامنے رکھ کے جو ہے نا باقی جو ہے نا اس کا بیسیکلی وہ آرام سے اس میں سے نکل جائیں گے۔ تو کوشش یہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے تاکہ اس پہ جو ہے اس کو نظر ثانی کے لیے اپیل تو کی تھی اس پہ، تو آئی تھنک وہ ایکسیپٹ ہوگی، اب دیکھیں آگے وہ کیا ہوتا ہے اس پہ۔
ویسے میں نے میرا یہ ذہن ہے انشاءاللہ اللہ کے ہاں امید کی ہے کہ جب اس طرح کی کوئی کارروائی ڈالی جاتی ہے نا تو قانون اس سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے جب اس پر عمل درآمد ہوتا ہے نا پھر تو اللہ کرے کہ یہ جو علماء کرام ہیں اس کے پیچھے کوشاں ہیں تو اگر یہ کام ہو جائے تو یہ شک جو اس نے توڑنے کی کوشش کی ہے اور جناب بکواسات کی ہیں اور قادیانیوں کی سپورٹ کی ہے تو انشاءاللہ اس پر کوئی اچھا لاہے عمل اگر کیا جائے گا تو پہلے سے سخت قانون ہو جائے گا انشاءاللہ امید ہے جیسے 2195 میں جناب انہوں نے کہا تھا کہ دیٹ ہی واز اے کلیریکل پرابلم تو وہ کلیریکل ایسی کلیریفیکیشن ہوئی پھر اس کی تو علماء نے ایسی کلیریفیکیشن کیا کہ اب وہ 2195 ماشاءاللہ جو عوام الناس کو پتہ نہیں تھا کہ 2195 ہے کیا ٹھیک ہے تو اب ہر بچے کو پتا ہے کہ 2195 یہ حضور کی گستاخی پر بنایا گیا ایک قانون ہے کہ جو اس پہ حضور کی گستاخی کرے گا وہ 2195 کے تحت جناب اس کو تختہ دار پر اور مختلف سزاؤں کا وہ حقدار ہوگا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو اس نے یہ شکوں کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے اس پر علماء کوشاں ہیں یہ صرف اہل سنت ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس کے پیچھے ہیں جو جناب جیسا کہ فضل الرحمان ہو گیا وہ بھی 2 دن سے لگاتار جناب وہ اس کی 2-3 ویڈیو میں نے دیکھی ہیں اور اس کے بعد یہ جماعت اسلامی کا جو ہے وہ کیا ہے اس کا ٹیڈی کیب والا جی اس کا مفتی منیب الرحمان جو ہے انہوں نے بھی اس کا فوری جو ہے ٹویٹ بھی کیا تھا اور اس کے بعد اس پہ میرے خیال سے کوئی ان کا بیان بھی آیا ہوا تھا ہاں وہ تو کرتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب ظاہری بات ہے ان کا ایک لیول بھی حکومتی سطح پر وہ کلام کرتے ہیں لیکن نجی سطح کی میں بات کر رہا ہوں جیسا کہ دوسرے علماء ہیں اور میں نے کل پرسوں تقریباً اس کا بھی بیان سنا ہے نیب قریشی ٹیرے کا یہ بیرسٹر زیک بتا رہے ہیں لیاقت بلوچ اور سراج الحق جو ہے ان کے بھی بیان آئے ہیں میرے خیال سے ان میں ہاں سراج الحق اس کا نام ہے وہ ٹیڈی ٹوپی والا جو اس کے بھی بیانات آ رہے ہیں مسلسل وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل ناانصافی ہوئی ہے کیونکہ دیکھیں 1973 میں جو علماء نے قربانیاں دینے کے باوجود ان بغیرت لوگوں کو کافر ثابت کیا تھا یہ اس کے اوپر کتنی بڑی دھاندلی کر رہے ہیں کہ جناب اب ان کو یہ اپنا دین پروموٹ کرنے کی کھلی اجازت دینے والا حساب ہے کہ جناب جو مرضی کریں آپ کو نہیں روکا جائے گا جی بریسٹر صاحب آپ اوپر تشریف لے آئیں بریسٹر صاحب آپ اوپر کال پر تشریف لیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں میں بیزی ہوں انشاءاللہ میں بعد میں آتا ہوں جی سید ظفر اللہ شاہ صاحب اگر نیچے بیٹھے ہیں تو وہ بھی کال پر تشریف وہ لے کر آئیں نکل گئے ہیں میرے یہ خیال سے اہم میں نے معاشی دیکھا مسئلہ اوپر ہے میں جا کے بھی بھائی وہ آئے ہیں میرے خیال سے سکرولنگ کرتے ہوئے جی ان کے سامنے آئیے براڈ تو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں نیچے کیونکہ نمبر ہمارے پاس 6 ہی ہیں یہاں پر 6 السلام بندے بیٹھے علیکم ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بغدادی بھائی السلام علیکم جی حبیب بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیا حال چال ہے جناب آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت ہے جی الحمدللہ رب العالمین آپ سنائیں آپ کی طبیعت صحت کیسی ہے ٹھیک ہے جی اللہ پاک کا بڑا کرم ہے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نظر شفقت ہے اور اسی حوالے سے آپ بھی بات کریں کہ یہ جو چیف جسٹس نے یہ جو فیصلہ سنایا ہے اس فیصلے کی ہم تو مذمت کرتے ہیں بڑی زور و شور سے اور ہم سب کے ساتھ ہیں اس میں یہ ہے کہ اس میں کسی بھی مکاتب فکر کے بارے میں یہ نہ سوچا جائے کہ جی فلاں مکاتب فکر والا وہ ساتھ نہیں ہے اس کاز پر ہم سب اکٹھے اور ایک ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ جی بغدادی بھائی جی حضور میں بھی اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں اور میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو نموس رسالت کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے تو یہ اس کو یہ فیصلے پہ غور و فکر کرنا پڑے گا چیف جسٹس نے جو یہ فیصلہ کیا ہے یہ ایک قادیانیوں کو ریلیف جو دیا ہے اس پہ اس کو نظر ثانی کرنی پڑے گی ہم نظر ریکویسٹ ہی ثانی کر نہیں سکتے ہیں نظر ثانی نہیں جناب یہ تو ختم کرنا چاہیے یہ سارا اور معافی مانگنی چاہیے پوری امت مسلمہ کو
से। जी उसने गुस्ताखी की नजरसानी है, वाला उसको मामला ही नहीं है। उसने गुस्ताखी की है, उसको इस वाक़े पे जो है वो माफ़ी बनती है, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। हम भी मजम्मत करते हैं जी। ये तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है बिल्कुल उसने गुस्ताखी की है, और बिल्कुल अपने आप को साबित किया है कि वो भी कादियानी है। हम तो अब उसको कहते हैं कि वो तुम कादियानी हो भाई, तुमसे और कुछ भी फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम भी कादियानी हो, कुफर के साथ काफर हो। जो कुफार को प्रमोट करे वो काफर ही होता है। तो हम तो डंके की चोट पर कहेंगे भाई तुम काफर हो, क्योंकि जो शिक इतनी देर से भुट्टो दौर से ये काम हुआ है, और भुट्टो ने, मेरा ख्याल है भुट्टो साहब ने जो कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को ज़ाया करने वाला काम है। तो ये कुर्बानी जब भुट्टो साहब ने देखें, हमारा कोई मेरा तो ज़ाती तौर पर मैं अपनी बात करूंगा, किसी भी सियासी पार्टी से कोई तल्लक वास्ता नहीं है, मगर भुट्टो साहब ने जब ये साइन किए थे ना, तो उनके कुछ अल्फाजात हैं। उन्होंने कहा था मैं अपनी मौत पर ये मैं साइन कर रहा हूँ, मौत के परवाने पर ये मैं साइन कर रहा हूँ। तो ये उस शख्स की बहुत बड़ी कुर्बानी है। और जो उलमाए दीन, उलमाए हक और मशाइख उज़्ज़ाम जिन्होंने ये सारा काम किया था, और इस खबीस के साथ मुनाजरा पीर गोल्डा शरीफ वाले और शाह नूरानी साहब, अब्दुल खान साहब न्याजी, जो भी इधर इसके सामने आए थे, इस मिर्जा कादियानी काने दज्जाल के सामने, तो मुनाजरे से वो भाग गया था। तो उनको भी ये गलत साबित कर रहा है, और ये कुफरिया अल्फाज हैं जो इसने बंदे ने